أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ سننے سے زیادہ عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سننے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس علم کے اضافے کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، تقوی بڑھتا ہے، مضبوطی آتی ہے، پختگی آتی ہے۔ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سننے کے بعد پریکٹیکل لائف میں جمعہ پڑھنے کے بعد جاتے ہی انسان کو ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ان کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ذہن نشین رکھ لیں کہ کسی بھی نیکی پر عمل کرنے کا مزہ اور کسی بھی گناہ سے بچنے کا لطف اور حلاوت اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب اس میں وہ کرنے کی سخت موجود ہے۔ جب نیکی کرنے کی طاقت ہوگی اور پھر انسان کو گناہ کرنے کی طرف رغبت ہوگی، پھر اپنی خوشی سے انسان گناہ کو ترک کر کے نیکی کا راستہ جب اختیار کرے گا تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے نا، جنت کی بشارت بھی ہے، اور ایک بشارت یہ بھی ہے کہ جس حور سے چاہیں گے اللہ رب العزت اس شخص کا نکاح فرما دیں گے۔ کون سا شخص طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ لینے کی، طاقت رکھنے کے باوجود جو شخص اپنے بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، جو کر ہی نہیں سکتا، بدلہ لے ہی نہیں سکتا، وہ تو خاموش ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو کر سکتا ہے اس کے باوجود نہیں کرتا، اس کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ آج کی جو گفتگو میں آپ کے سامنے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا، یہ کوئی نئی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ سیزنل ہیں، یہ سیزنل، ہر سیزن میں یہ باتیں ہمیں دہرانی پڑتی ہیں اور دہرانی چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں۔ اور وہ کیا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ گاہے بگاہے ہر فیملی کے اندر، ہر خاندان کے اندر شادیوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے گا۔ آپ کو بہت سے دعوت نامے آئیں گے، بہت سے آپ کے عزیز و اقارب کی شادیاں ہوں گی، بہت سے آپ کے اپنے گھروں میں شادیاں ہوں گی۔ آئیے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے دین اسلام میں ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے اور ایک لڑکے کا باپ ہونے کی حیثیت سے شادیاں کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں، جو جتنا بڑا اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوگا۔ یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، جو شخص جتنا بڑا اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ڈرے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ ڈر ہوگا۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو بلایا ہے تو اسے 100 آدمیوں کو خوش کرنے کی فکر ہوگی۔ ایک آدمی نے بلایا ہی 3-4 آدمیوں کو ہے تو اس کو کتنے آدمیوں کی فکر ہوگی؟ صرف 3-4 کی۔ اس کی بھی اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے اپنے فیملی ممبر ہی ہوں گے، کوئی ان کو زیادہ پروٹوکول کی فکر نہیں ہوگی۔ جتنے زیادہ کو بلاؤ گے اتنا زیادہ دھچکا ہوگا کہ پتہ نہیں فلاں آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر کوئی نہیں آئے گا تو اس کو منانے کے لیے جاؤ گے، پھر جب وہ آئے گا پھر اس کے مکمل پروٹوکول کا خیال رکھنا پڑے گا، پھر کھانے کے وقت تمہارا دل بھی دھڑکے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ کب؟
جب جتنا بڑا اہتمام کرو گے اتنے ہی زیادہ فکریں لاحق ہوں گے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نکاح کرو گے تو کوئی فکر لاحق نہیں ہوگی. کیسا نکاح کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, اور آپ جانتے ہوں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نہیں تھے, غریب صحابی نہیں تھے, مالدار صحابی, کاروباری آدمی اور کاروبار کرنے کے ماہر آدمی, کہ جب مہاجرین سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ میں آئے تو انہوں نے اپنے انصار صحابی کو کہا, اپنے انصار بھائی کو کہا, مجھے بازار کا رستہ دکھا دو, بس مجھے بازار کا رستہ دکھا دو, میں کاروباری ٹرکس گرو جانتا ہوں, خرید و فروخت کروں گا. مالدار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ کی ایک خوشبو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر دیکھی. وہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ نے گویا نکاح کر لیا, کیونکہ وہ خوشبو جو ہے وہ خاص خواتین ہی لگاتی تھیں, تو خواتین نے لگائی اور وہ آپ کی زوجہ کے کپڑوں سے آپ کے بھی لگ گئی, نشان بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا, عبد الرحمن نکاح کر لیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے. اب آپ بتائیے اس میں سادگی کا عنصر, سادگی کا پہلو آپ کو نظر آیا کہ نہیں آیا؟ ایک صحابی نکاح کر رہا ہے اور اس کے نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن نکاح کر لیا, سانو بلایا ہی نہیں, ہمیں بلایا ہی نہیں, نہ ناراض ہو گئے, تم سے نہیں بولتا کیونکہ تم نے نکاح کر لیا اور مجھے بلایا ہی نہیں. پھر وہی بات جو شروع والی, اگر ایک کو بلائیں گے تو اس رتبے کے ساروں کو بلانا پڑے گا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ایک پھوپھو ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بچے کی ایک پھوپھی کو بلا لو اور 5 کو چھوڑ دو, پھر تو 5 ناراض ہو گئی, پھر 5 کو بلانا پڑے گا نا. تو ایک دوست کو بلاؤ گے تو پھر 10 دوستوں کو بلانا پڑے گا. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب ایک کو بلا لیا اور 9 کو چھوڑ دو, پھر وہ 9 ناراض ہو جائیں گے. تو جتنا دائرہ کار بڑھاؤ گے اتنا ہی اپنے آپ کو مشکل میں خود بخود ڈالتے چلے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عبد الرحمن کو تلقین کی, اولم ولو بشاتن, لیکن عبد الرحمن ٹھیک ہے تم نے نکاح سادگی سے کر لیا ہے, لیکن نکاح کے بعد ولیمہ کرنا ضروری ہے. اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لیکن ولیمہ ضرور کرو. اب ولیمہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ولیمے کو برا قرار دیا ہے کہ جس میں صرف امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو اس میں چھوڑ دیا جائے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ارد گرد سے غربا جو ہے وہ اکٹھے کر کے بلائے جائیں, نہیں. مطلب کیا ہے کہ اپنے ملنے والے دوست احباب میں سے انسان اپنی دعوت میں صرف ان لوگوں کو بلائے جو مالدار ہیں, جن سے کوئی مفادات ہیں, اور وہ لوگ جو ملنے ملانے والے ہیں, رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں, لیکن پتہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں, ان کو بلائیں نہ بلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہمیں ان سے, لہذا ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ولیمہ برا ولیمہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے عام دعوت کے بارے میں بھی اس بات کی تلقین فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہارا دعوت, تمہارا دسترخوان اگر سجے تو وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سجنا چاہیے. تمہاری دعوت میں پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ شریک ہونے چاہیے, تمہاری دعوت میں متقی لوگ جو ہیں وہ شریک ہونے چاہیے. اب آئیے ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. زندگیوں کو تو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے, اور زندگیوں کو تو ہم نے خود اپنے لیے جو ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا باعث بنایا ہوا ہے. شادی بیاہ کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر شخص کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سالوں سے روٹھا ہوا بھی اگر کوئی بچی کا ماموں ہے, چاچا ہے, تو اس کو بھی جا کر منانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ایک کو
راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری شادیاں وہ ہیں جن میں ہم انسانوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ہمارا آغاز رسم حنا سے ہوتا ہے، مہندی کی رسم جو خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے۔ میں کہتا ہوں اس تصور کو ہی کیوں پنپنے دیتے ہیں ہم کہ یہ کوئی رسم بھی ہے یا مسلمانوں میں اس کا کوئی تصور بھی ہے۔ جب تک ہم کھرچ کھرچ کر اپنے اندر سے ان تصورات، ان باطل عقائد کو نکالیں گے نہیں، یاد رکھیں ہم پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں اس چیز کا اہتمام کر لیں، بتا دیں اپنی خواتین کو کہ نکاح ہوگا، مہندی کا تصور، رسم حنا کا تصور قطعا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی غیر مسلم جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے تصور ہوگا، پھر ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے چلیے، اب جہیز کے بارے میں بھی چند ایک گزارشات میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اگرچہ کہ علم کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے اندر سنجیدگی آنے کی وجہ سے میں اسے سمجھتا ہوں کہ جہیز جس طرح آج سے 15 سال 10 سال پہلے بچیوں کو دیا جاتا تھا اور جتنا بوجھ والدین کے اوپر تھا وہ کافی حد تک ہم سمجھتے ہیں کم ہو گیا، لیکن ابھی جو نچلا طبقہ ہے، جہاں پر شعور کم ہے، یا ہمارے ہی بعض ایسے فیملیز جو اپر کلاس ہیں، جو دولت مند ہیں، ان میں ابھی بھی یہ تصور ختم نہیں ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکے کو یہ تلقین کر رہے ہیں، آپ کی تمام تر تعلیمات کا دائرہ کار یہ ہے کہ ایک بیٹی کے باپ کے اوپر رحم کرو۔ کیا اس کے لیے یہ بات کم ہے؟ تمہارے اوپر اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر اپنی لخت جگر، اپنے دل کا ٹکڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کی ہے۔ ایک باپ کا دل اپنی بیٹی کے لیے کتنا نرم ہوتا ہے، وہ شیشے کا ایک گھر ہوتا ہے، کتنی جلدی وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو اس نے کس طرح اپنی بچی کی پرورش کی، اس کی حفاظت کی، اس کے دامن پر کوئی داغ نہیں آنے دیا، بھائیوں کا پہرا اس کے اوپر لگایا۔ پھر پورے معاشرے میں سے جب اس نے تمہارا انتخاب کرنا تھا وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتا تھا، پوچھتا تھا لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، لڑکا نشہ تو نہیں کرتا، لڑکے کی آمدن تو ٹھیک ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی دینے لگا ہوں، میں اپنے جگر کا ٹکڑا دینے لگا ہوں، اگر تمہیں کوئی برائی کا پتا ہو، تمہیں کسی عیب کا پتا ہو تو مجھے ضرور بتا دینا۔ کتنی محنت کرنے کے بعد اس نے سارے انسانوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کے دو ہونٹوں سے جو لفظ نکلا، باپ نے اپنی بچی کی خواہش کو پورا کیا، کیا اس کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا ہے؟ اس کے بعد شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ لڑکا لڑکی سے یا اس کے گھر والوں سے کسی قسم کی کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی جائیداد، کوئی کسی قسم کی طمع اور لالچ اور کوئی سامان کا تقاضا کرے یا اپنے دل میں اس کو جنم دے کہ مجھے وہاں سے یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے۔ اور اگر نہ ملے تو اب صورتحال آپ کو یہ نظر آئے گی کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن وہ خود اس کی عورت، اس کی ساس ہی بن جاتی ہے۔ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے بچیوں کو کس طرح ستایا جاتا ہے، کس طرح تانے دیے جاتے ہیں، کس طرح ان کو حتیٰ کہ نہ جانے کیا کچھ ناقابل بیان ظلم ہے جو ان کے اوپر کیے جاتے ہیں، صرف کس لیے کہ یہ اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئی، جو کہ خالصتاً ہندو معاشرے سے ہمیں حاصل ہونے والی ایک بری ترین رسم ہے۔ آئیے، کم از کم بات وہی ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا، اصل تو کام اس کا ہے۔
اصل تو کمال اس نے کیا جو مالدار ہے. ظاہر ہے مالدار ہے تو مالدار گھرانے میں ہی اپنی بیٹی کی شادی کرے گا نا. یہ تو ایک دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ برابری کا خیال رکھنا چاہیے, برابری کا خیال رکھنا چاہیے. اگرچہ ترجیح جو ہے وہ دین کو دینی ہے, جہاں دین آ جائے وہاں دین کو ترجیح دے دو, لیکن ٹھیک ہے اپنی بچی کا, اپنے بیٹے کا مزاج دیکھتے ہوئے اس کی برابری کا بھی خیال رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب ایک صحابی نے, ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ طلب کیا کہ یہ دو صحابہ ہیں, ان دونوں میں سے آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں دونوں میں سے کس کا انتخاب کروں, دونوں کی طرف سے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے, میں دونوں میں سے کس کے ساتھ شادی کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ترجیح دینے کے لیے کہا جو دوسرے سے مالی اعتبار سے ذرا مضبوط تھے, مالی اعتبار سے ذرا مضبوط تھے. کیوں؟ کیونکہ عورت کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے, جس طرح اس نے لائف گزاری ہے, اس کو اس کے مطابق ہی جو ہے وہ ملنا چاہیے. حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے درمیان طلاق کی ایک وجہ یہ بھی بنی تھی کہ ایک خاندانی ڈیفرنس تھا, ایک خاندانی فرق تھا. وہ قریش خاندان کی ایک عورت اور یہ ایک غلام سے آزاد ہونے والے مرد, تو یہ ایک خاندانی فرق تھا جس کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور معاملہ جو ہے وہ علیحدگی تک پہنچ گیا. اور یہ ان کے ہاں, ہمارے ہاں تو خیر یہ ایک بہت ہی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے, لیکن عرب معاشرے کے اندر یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک سہولت ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے موت انسان کے لیے ایک سہولت رکھی ہے نا, اگر موت نہ ہو تو یہ زندگی نہ گزرے. یہ موت کا آ جانا بھی ایک نعمت ہے کہ ایک درجے پر جا کر انسان جو ہے وہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح شریعت ہمیں یہ تلقین کرتی ہے, یہ ایک راستہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر باہمی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی تو ساتھ رہتے ہوئے اگر حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے, اکٹھے رہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی حدود کو پورا کرے, اپنے آپ کو برائی سے بچائے, اپنے آپ کو گناہ سے روکے اور ایک اچھی خوش اخلاق زندگی گزارے. لیکن اگر ساتھ رہتے ہوئے ہر وقت لڑائی جھگڑا اور انسان ذہنی مریض بننے پر آ جائے تو پھر شریعت ایک راستہ دکھاتی ہے کہ ٹھیک ہے, پھر یہ ایک راستہ ہے کہ تم اس راستے سے باہر نکل سکتے. تو اب آئیے, اگر ہم اپنی بچیوں کی شادیوں کے اوپر جائیں تو جو شخص استطاعت رکھتا ہے, مالدار ہے, اس کے باوجود وہ تو طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنی بیٹی کو 4 ٹرک 3 ٹرک جیز نہیں دوں گا, اور لینے والا مالدار کہتا ہے کہ میں نہیں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا؟ اس لیے کہ یہی لوگ معاشرے کے لیے مثال بنیں گے. ایک غریب آدمی تو ٹرک بھر کے دے ہی نہیں سکتا, وہ اگر نہیں دیتا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یار اس نے بڑا کمال کیا. نہیں, کوئی نہیں کہے گا, وہ کہے گا یار بیچارہ ماڑا تھا, دے ہی نہیں سکتا تھا, کوئی بات نہیں اس نے نہیں دیا. کوئی تانے دینے والا تانے دے گا. ایک مالدار آدمی کی بیٹی جب بغیر جہیز کے سادہ سا لباس میں اور سادگی کے ساتھ رخصت ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے ایک مثال بنے گا. لوگ کہیں گے کہ دیکھو کتنا مالدار تھا, اس کے باوجود اس نے صرف دین پر عمل کرنے کے لیے, جہیز کی لعنت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اس نے یہ کام نہیں کیا, اپنی بیٹی کو سادہ رخصت کیا ہے. آئیے ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر جو ایک مزاج بن گیا ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ مزاج کیا ہے کہ شادی بیاہ کے اوپر انتہائی اسراف اور فضول خرچی کا رواج, اسراف اور فضول خرچی کا رواج. وہ کس طرح کہ ایک جوڑا جس کو آپ نے چند گھنٹوں کے لیے پہننا ہے. میں کہتا ہوں اکثر مردوں کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے نا وہ یہ شادی کے 2 جوڑوں کی ہوتی ہے. مردوں نے کمانے ہوتے ہیں نا, دینے جو ہوتے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف ان 2 چیزوں کی ہوتی ہوگی بیچاروں کو. ایک یہ میک اپ کی اور ایک یہ جو بارات کا اور ولیمے کا جو جوڑا ہے. لاکھوں روپے کا جوڑا, ہزاروں روپیہ میک اپ کے اوپر لگا دیا. کس لیے؟ اس لیے کہ فوٹو سیشن بہت اچھا کرنا ہے, اس لیے کہ تصاویر جو ہیں وہ بہت اچھی اپلوڈ ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟
یہ تصویر بھی ایک فتنہ ہے، اور میں اس پر پہلے بھی آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ یہ تصویر جو علماء کرام جائز قرار دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین بھی بے پردہ ہو کے اپنی تصویریں کھنچوانا شروع کر دے، کیونکہ تصویر عالم دین کی ویڈیو بنتی ہے، حافظ سعید صاحب کی ویڈیو بنتی ہے، فلاں کی بنتی ہے، فلاں کی بنتی ہے، اب تو ہر ایک کی بنتی ہے جی، امام کعبہ کی بنتی ہے، لہذا عورتیں کیا کریں، وہ کہیں دلہن کی بھی بن سکتی نہیں۔ عورت سراپا پردہ ہے۔ تصویر کا مطلب تشہیر ہے، اس کا نشر ہونا ہے۔ جب وہ کسی کے موبائل میں چلی گئی تو آپ کا چہرہ اب سکیور نہیں رہا، وہ ایک کلک پر آگے سے آگے کنورٹ ہوگی۔ کتنی بے پردگی ہوگی، خاندان کے کتنے مرد دیکھیں گے اور پھر تبصرے کریں گے، یہ ایسی لگ رہی ہے، یہ ویسی لگ رہی ہے۔ بات وہی آ گئی نا، جتنا اہتمام کرو گے اتنے تبصرے سننے پڑیں گے۔ کوئی کہے گا اس نے میک اپ ڈارک کر دیا ہے، کوئی کہے گا اس کو لائٹ سجنا تھا، کوئی کہے گا اتنے پیسے لیے خوبصورت پھر بھی نہیں لگ رہی ہے، کوئی کہے گا یہ جوڑا لال نہیں یہ سفید ہونا چاہیے تھا، کوئی کہے گا آج کل بلو کا ٹرینڈ ہے، کوئی کہے گا اس پر کام زیادہ ہو گیا ہے، پیسے بڑے لگے ہیں، کام کم ہے۔ یہ سارے تبصرے سننے ملتے ہیں نا آپ کو۔ کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پلیٹ میں رکھ کے کہ لو ہم نے پیسے بھی خرچے ہیں اور ہم تمہارے تانے سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر سادگی سے ہوگا، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کسی کی فکر نہیں ہوگی، تو نہ کوئی تانا دے گا، نہ کوئی بات کرے گا۔ ہاں ایک تانا ہی صرف تمہیں ملے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے نکاح سادگی سے کیا ہے۔ یہ ایک تانا ملے گا تمہیں بس۔ اب فیصلہ خود کر لو، ایک تانا برداشت کرنا ہے یا زائد تانے برداشت کرنے ہیں، جو کہ ہم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں۔ آئیے کم از کم، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، عمل سے تعلق رکھتی ہے، کم از کم کوئی ایک رسم تو ہو جو ہم اپنے خاندان سے ختم کر دیں۔ کوئی ایک تو ہو جو بارش کا پہلا قطرہ بنے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے پہلے کرنا تھا اب نہیں کروں گا، میں معاشرے میں سکون پیدا کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، وہ شخص بڑا ہی اللہ کا اس کے اوپر احسان ہے جس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اسلام کی توفیق مل گئی اور اللہ رب العزت نے اس کو بقدر کفایت رزق حلال عطا کر دیا اور وہ اس کے اوپر قناعت اختیار کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ شادیوں پر اس کا اظہار دیکھنا ہو تو سب سے زیادہ دیکھ، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو۔ یہ مت دیکھو کہ فلانے نے اپنی شادی فلانے ہوٹل میں کی تھی تو میں نے اس سے بڑے ہوٹل کے اندر کرنی، فلانے نے اپنی نکاح کے اوپر، اپنی شادی کے اوپر اتنے لوگوں کو بلایا تھا میں اس سے زیادہ بلا کر دکھاؤں گا، فلانے نے فلاں رسم و رواج کیے تھے میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ مقابلہ بازی شادیوں کے اوپر دیکھنے کو ملے گی اور بالخصوص خواتین اس کا ٹارگٹ ہوں گی کہ فلانے کے جوڑے سے میرا جوڑا مہنگا، فلانے کے جوڑے سے میرا جوڑا زیادہ قیمتی، فلانے کے جوڑے سے میرا جوڑا زیادہ پیارا، فلانے سے میں زیادہ اونچا، میں زیادہ برتر۔ یہ سب مقابلہ بازی زیادہ تر خواتین میں آپ کو دیکھنے کی ملے گی، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس مقابلے بازی نے ہی تو تمہیں غافل کر دیا ہے، اس مقابلے بازی نے تمہیں اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تمہیں بس یہی فکر تھی، شادی تو تھی 6 ماہ بعد لیکن 6 ماہ تک تمہیں کبھی بازاروں کے چکر، کبھی درزی کے چکر، کبھی فلانے کے چکر، کبھی فلانے کے چکر۔ عورتوں کو ایک شادی سال میں آئے، آپ اپنے گھروں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں 6 ماہ پہلے بازاروں کے چکر شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بتائیں؟ اور بازار وہ جگہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ چاروں ناچار ہم غلطیاں کرتے ہیں، چاروں ناچار ہم گناہ کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں یہ برائیاں جن کو اب ہم برا نہیں سمجھتے۔
चंद एक पंदो नसाए करना चाहूंगा उस लड़के को जो अपने घर में किसी की बेटी को दुल्हन बना के लेके आता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द अपनी बीवी के अपनी माली हैसियत के मुताबिक नानो नफके का, उसके पहनावे का, उसके रहाइश का जिम्मेदार है, फर्ज है उसके ऊपर। कोई मर्द ये ना समझे कि अगर उसने अपनी बीवी को अच्छा लिबास फराहम किया है तो अपनी बीवी पर कोई एहसान किया है। कोई मर्द ये ना समझे कि अगर अपनी बीवी को वो अच्छी रहाइश दे रहा है तो उसके ऊपर कोई एहसान किया है। कोई ये ना समझे कि उसका ख्याल रखता है तो कोई एहसान करता है। अगर वो नहीं रखेगा कल क़यामत के रोज उसको जवाब देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है उसकी, ये फर्ज है उसका, कोई एहसान नहीं कर रहा वो। और मां बाप कतन ये ना समझे कि हमारा बेटा अगर अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है तो ये बहुत एहसान है हमारा उस दुल्हन के ऊपर कि देखो हमने उसे कितना अच्छा रखा हुआ है, लिहाजा उसको भी मुलाजिमा बन के हमारे घर में रहना चाहिए क्योंकि हमारा बेटा उससे बहुत मोहब्बत करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है, लिहाजा वो भी अब हमारी खिदमत करे, हमारी मुलाजिमा बनकर रहे। यह तसव्वुर गलत है। ये एक बहुत ज्यादा सवाल यह किया जाता है कि क्या बहू के ऊपर सास और ससुर की खिदमत करना यह फर्ज है या कि नहीं है। यह सवाल बहुत ज्यादा खवातीन की जानिब से किया जाता है। आइए इस तसव्वुर में भी हम एहतदाल का रास्ता देखते हैं, ना बहुत इफरात ना तफरीत, ना ऊपर ना नीचे। क्यों? क्योंकि हमारा दीन ही एतदाल का दीन है। सुकून वही होगा जहां एतदाल होगा। और कभी भी एक बात ज़हन-नशीन रखें, कभी भी अहकामात को अपने मुआशरे को नजरअंदाज करके नहीं समझा जा सकता। कभी भी अहकामात को किसी दूसरे मुआशरे को जहन में रखते हुए नहीं समझा जा सकता। अरब मुआशरे की लाइफस्टाइल को देखते हुए आप पाकिस्तानी लाइफस्टाइल को नहीं समझ सकते, ना ही यहां पर वो फतावे अप्लाई कर सकते। हमारा मुआशरा हमें क्या कहता है, बहू और सास और ससुर के बाहमी ताल्लुक के बारे में क्या कहता है, वो यही है। और जो एतदाल का रास्ता है वो क्या है कि बहू को सास और ससुर अपनी बेटी की तरह समझें, अपनी बेटी की तरह समझें। ये बात मैं पहले भी गोशगुजार कर चुका हूं कि मुझे कुरान और हदीस के मुतालिया में कहीं भी ये नहीं मिला कि शरीयत ने बहू के हकूक बयान किए। आप पढ़ें, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि बहू के साथ ऐसा जुलूक करो, बहू के साथ ऐसा, बहू के साथ ऐसा, या बहू के ये हकूक हैं, ये बहू के ये फराइज, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? इसलिए नहीं लिखा हुआ कि शरीयत हमें यह बताती है कि बहू बेटी के रूप में किसी घर में आती है, जो बेटी के हकूक है वो बहू के हकूक है। शरीयत ने बेटी के हकूक बयान कर दिए, बेटी के साथ हुस्ने सलूक करना बयान कर दिया, जो बहू के साथ बेटी जैसा सलूक करना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगरचे बहू के ऊपर सास और ससुर की खिदमत करना फर्ज नहीं है, अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पर उसका यह हक बनता है कि वो अपने खामंद की मददगार बनते हुए अपने सास और ससुर की खिदमत बजा लाए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक। क्यों? क्योंकि वालिदैन की खिदमत किस पे फर्ज है? उसके खामंद पर। और उसका खामंद क्या कर रहा है? उसका खामंद तो अपने बीवी बच्चों के और अपने मां बाप के लिए कमाने के लिए बाहर निकला हुआ है। अब अगर वो अपने खामंद के साथ ताउन नहीं करती तो खामंद क्या करे? फिर कमाना छोड़कर मां बाप की खिदमत करना शुरू कर दे। ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। तो खामंद यह कहेगा अपनी बीवी को कि ठीक है, तुमने मुलाजमा नहीं बनना, लेकिन क्योंकि मैं कमाता हूं, यह हमारा मुआशरा है, हमारे मुआशरे का यह ट्रेंड है, हमारी सहूलियात, हमारे वसाइल महदूद हैं, हमने उसके मुताबिक अपने लाइफ स्टाइल को जो है वो मेंटेन रखना है। लिहाजा खामंद अपनी बीवी से यह मुतालबा करता है कि मेरे मां बाप बूढ़े हैं, मैंने कमाना है, मेरे साथ ताउन करते हुए तुम उनके खाने पीने का और जो भी कोई जायज हद तक उनकी खिदमत है वो तो तुम बरूए कार लाओ,
تاکہ ہم مل کر اس گھر کو چلا سکیں. اپنے ساس اور سسر کی خدمت میں بیوی اپنے خامند کے حکم کی پابند ہوگی, اپنے خامند کے ساتھ تعاون ہوگا, اس کا یہ بہت بڑا تعاون ہوگا. اور یقیناً ساس اور سسر کے لیے تو یہ اخلاقی ہی ہے, اس لیے ان کو اس کی قدر ضرور کرنی چاہیے. اپنی بہو کی خدمت کی قدر جو ہے وہ ساس اور سسر کو ضرور کرنی چاہیے. یہ ایک احسان تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, لیکن بہرحال یہ اس نے اخلاقی طور پر اعلیٰ ظرف ہونے کا مظاہرہ ضرور آپ کے ساتھ کیا ہے. تو دیکھیے اپنے معاشرے کے اندر چل پھر کر دیکھیے, ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو پریشان کر رکھا ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی وہ حدیث رہ رہ کر یہاں پر یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا بالجنہ. آپ نے فرمایا جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ دین بہت آسان ہے, اس دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, لیکن اگر تم نے اپنے لیے خود مشکلات کو پیدا کر لیا تو دین پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. غلبہ, یہ دین تم پر غالب آ جائے گا. اب آپ ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیں, یہ ساری مشکلات, یہ رشتوں کے اندر تاخیر, یہ لڑکیوں کے عمروں کا زیادہ ہو جانا, اور پھر ان کا جاب کی طرف آنا, اور پھر معاشرے کے اندر برائی کا پھیل جانا, اور پھر زنا کا عام ہو جانا, یہ سب کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ اگر تم دیندار لوگوں کا رشتہ صرف اس وجہ سے ترک کرنا شروع کر دو گے کہ یہ دیندار ہے اور اس کے پاس باقی کوئی معاملہ نہیں ہے لہذا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرے میں فتنہ پھیل جائے گا. اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنے کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ فتنہ کیا ہے. وہ فتنہ یہ ہے کہ پھر تم کوشش کرتے رہو گے, تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوں گے, تمہاری بیٹیوں کے رشتوں میں تاخیر ہوتی رہے. کس وجہ سے؟ کہ تم اپنا سٹینڈرڈ ہی بہت ہائی کر لو گے, خوب سے خوب تر کی تلاش میں تم تاخیر کرتے چلے جاؤ گے. جب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 3 چیزوں کی وجہ سے, 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا, اس کے خاندان کی وجہ سے, اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور چوتھی چیز اس کے دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ دینداری کو ترجیح دینا, دین کو ترجیح دینا. دین مل جائے باقی وسائل کم بھی ہوں رشتہ کر دینا, دیندار ہونا ضروری ہے. اگر کوئی دیندار ہے زندگی پرسکون گزر جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر دینداروں کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیں ہم دینداری کی بنیاد کے اوپر, تو معاشرے کے اندر یہ فتنہ پھیل جائے گا کہ پھر تم تلاش کرو گے لیکن تمہیں نکاح کرنے کے لیے اپنے لیے اچھے معقول رشتے نہیں ملیں گے. اور آج ہم اس فتنے سے دوچار ہیں, آج ہم اس فتنے سے دوچار ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی فرمان جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, آپ نے فرمایا دین میں خود مشکلات پیدا کرو گے تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. اب آج آپ بتائیے, میں بات دوسری طرح نہ چلی جائے تو میں وہ بھی تھوڑی سی ساتھ وضاحت کر دوں. بتائیے نکاح کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ شادیاں کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع نہیں ہے لیکن چلیں یہ بات بھی ایک ذہن میں آتی رہتی ہے اور اکثر ہم گوش گزار کرتے رہتے ہیں کہ عقد ثانی ایک مرد کا زائد شادیاں کرنا اس میں خیر ہی خیر ہے, لیکن یہ تو جرم ہے, مشکل نہیں, یہ تو جرم ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس کو جرم سمجھنے کی وجہ سے ہم بتائیں مشکلات کا شکار ہیں یا آسانیوں کا شکار ہیں؟
ہر شخص یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہاں دوسری شادی معاشرے کے بہت سے مسائل کا حل ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم ہندو معاشرے کے ساتھ رہ کر زندگی گزار کے آئے ہیں، لہذا ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دین پر عمل نہیں کرو گے دین مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بہت سی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، یہ 30واں کرنا، یہ 40واں کرنا، یہ 10واں کرنا، یہ برسی کرنا، یہ فلانا ختم آ گیا، یہ فلانا ختم آ گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے یہ مانتے ہیں کہ یہ مشکل ہے ہمارے لیے، قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، لیکن کیوں کرتے ہیں؟ برادری کو منہ دکھانا ہے۔ ہو گیا کہ نہیں دین پر عمل کرنا مشکل؟ یہ ختم 40ویں مشکل ہے، بھار ہے اس وقت، یہ بوجھ ہے عوام کے اوپر جو ڈالا ہوا ہے نام نہاد لوگوں نے، نام نہاد اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنے والے مولویوں نے، بوجھ ہے جو عوام کے اوپر ڈالا ہوا ہے، دین کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ لیکن عوام کیا کرے؟ سادگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ خاندان کا جاہو جلال جو ہے اس پہ حرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسددوا وقاربوا وابشروا بالجنہ، جب تک سیدھے سیدھے رہو گے نا، سادگی سے زندگی گزارو گے، پرسکون رہو گے، سیدھے سیدھے رہو صراط مستقیم کے اوپر، جو سیدھا سیدھا رہتا ہے اس کو جنت کی بشارت سنا دیتا ہوں۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، نمبر 1، یہ ٹاپک سننے سے نہیں عمل کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ عمل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے بڑی بہادری چاہیے، بڑا مضبوط ایمان چاہیے، بڑا دلیر ہونا پڑے گا۔ اور وہ دلیر گھر کا سربراہ جس کا حکم مانا جاتا ہے نا، جس کی بات چلتی ہے، وہ دلیر ہوگا تو بات بنے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا کہ یہ معاملہ ان لوگوں کے کرنے کا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، یعنی کروڑوں روپیہ لاکھوں روپیہ اپنی شادی پر لگا سکتے ہیں، پرواہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا ان کے خزانے میں، اس کے باوجود وہ سادگی سے کر کے دکھائیں، پھر کمال ہے، پھر وہ معاشرے کے لیے مثال بنیں گے۔ یہ دوسری بات میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ تیسری بات حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے آپ کے سامنے رکھی کہ نکاح میں سادگی پیدا کریں، سادگی پیدا کریں۔ چوتھی بات، ہاں ولیمہ کریں، ولیمے کی کوئی قید نہیں ہے، دعوت بڑی سے بڑی بھی آپ کر سکتے ہیں، چاہے پورے شہر کو بلا لیں، کوئی ایسی پابندی شریعت نے ولیمہ کرنے میں عائد نہیں کی۔ باقی تو خرافات جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، لیکن دعوت میں آپ جتنے مرضی افراد ولیمے میں بلائیں، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں۔ لیکن یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ صرف امراء کو نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اپنے ملنے والے تمام غرباء کو بھی اس کے اندر شریک کیا جائے گا۔ پانچویں بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ جو رسم حنا ہے، یہ مہندی کی رسم، اور اسی طرح شادی سے وابستہ ہر رسم جو ہے، اس کو کھرچ کھرچ کر اپنے اندر سے نکال باہر کریں کہ یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ یہ کوئی چیز بھی ہے۔ چھٹی بات جو آپ کے سامنے رکھی کہ شادی کے موقع کے اوپر اسراف اور فضول خرچی سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیں۔ یہ شادی کا مہنگا ترین جوڑا جو ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے، اور یہ مہنگا ترین میک اپ جو چند گھنٹوں کے لیے کیا جاتا ہے، خدا را اس پیسے کی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، بڑی ضرورت ہے غریب عوام کو، بڑی ضرورت ہے مسکین لوگوں کو، بڑے بھوکے لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پیسے کو ضائع کرنے سے پہلے کبھی سوچ لیا کریں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل تمہیں قیامت کے روز پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ تمہیں مال دیا تھا، کیا ایک رات میں لاکھوں روپیہ لگانے کے لیے دیا تھا؟ کیا تیری بیٹی اس کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی تھی؟ اس کے بغیر رخصت نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ آرٹیفیشل ذہن شیطان نے ہمارا بنا دیا کہ شاید بیٹی کی خوشیاں انہی میک اپ اور انہی مہنگے سوٹوں کے اندر ہیں۔ نہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ساتویں بات اس کے بعد آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اپنے نکاح کے معاملے کے اندر سادگی پیدا کریں۔ لڑکے کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ لڑکی کے باپ کے احسان کی قدر کرے، کسی قسم کی طمع، لالچ، حرص
باپ سے لینے کی وہ قطعاً اپنے اندر پنپنے نہ دے. یہ کوئی احسان نہیں کرتا کہ اگر اس کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کے نان و نفقے کا اور اس کی دیگر ضروریات کا مکمل طور پر خیال رکھے. نہیں رکھے گا کل قیامت کے روز اس کو جواب دینا پڑے گا، یہ اس کا فرض ہے. یہ اہم نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ ساس اور سسر کی خدمت بہو پر اگرچہ فرض نہیں ہے مگر چونکہ اس کے خاوند پر فرض ہے، لہذا اس گھر کو چلانے کے لیے ہمارے معاشرے، ہمارے وسائل، ہماری ضروریات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ بہو جو ہے وہ اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس کے ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ بجا لائے. اور ساس اور سسر کو یہ قدر جاننی چاہیے بہو کی کہ ہماری بہو پر فرض نہیں بھی ہے ہماری خدمت کرنا، اس کے باوجود وہ اخلاقاً ہماری خدمت کر رہی ہے. ہم اس کو ملازمہ نہ سمجھیں، وہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، اس کو بیٹی سمجھا جائے. جب یہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر ایک پرسکون ماحول جو ہے وہ ہمیں میسر آئے گا. اور اس سے وابستہ اور بہت سی باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. یہ ایک اعلان ہے، 17 دسمبر بروز اتوار دوپہر 1 بجے مسجد دار السکینہ کے ساتھ مدرسہ ثریہ بنت مریم گلی نمبر 13-14 محمد آباد میں یہ ام حماد صاحبہ کا درس ہے، درس قرآن. تمام خواتین جو ہے وہ شرکت کریں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.